السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی تھوڑی تفسیر کرتے ہیں۔ پہلے میں ان ورسز کی تلاوت کر لیتی ہوں، پہلے رکوع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا۔ انا اللہ عالم، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں، اور یہی ہیں وہ سفل ہونے والے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ برابر ہے ان پر خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی شنوائی اور ان کی آنکھوں پر پڑی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے۔ یہ ترجمہ میں نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کے ترجمۃ القرآن میں سے کیا ہے۔ اب آج ہم سورۃ بقرہ کی تھوڑی تفسیر پڑھتے ہیں، اور میں یہ اس وقت میں شروع کر رہی ہوں تفسیر میں سے حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پہلے ہم اس سورۃ کا تھوڑا سا تعارف اور اس کی فضیلت دیکھ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سورۃ کا نام سورۃ البقرہ ہے، جیسا کہ مختلف احادیث سے ثابت ہے، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ بیان فرمایا ہے کہ گو احادیث سے یہ امر ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ نے خود ہی یہ نام یا اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے مطابق رکھا، مگر میرا اپنا یقین ہے صورتوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھے گئے ہیں۔ اس صورت کے نام کے متعلق ان میں سے بعض یہ ہیں:
یعنی حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صورتوں کے جو نام بھی رکھے گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھے گئے. تو ایک ترمذی میں ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کا مطلب یہ ہے یعنی ہر چیز کا ایک چوٹی کا حصہ ہے، اور قرآن کریم کی چوٹی کا حصہ سورۃ البقرہ ہے. ہاں وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک چوٹی کا حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی جو چوٹی کا حصہ ہے، سب سے بلند حصہ ہے، وہ کون سی سورہ؟ سورہ البقرہ ہے. اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کریم کی سب آیت کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے. یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور مختلف وقتوں میں نازل ہوتی رہی ہے، اور بعض کے نزدیک اس کی ایک آیت آخری ایام میں حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے دن نازل ہوئی تھی، اور وہ وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیہِ إِلَى اللَّہِ کی آیت ہے. اس سورت کی ربا کی آیت کے احکام پر جو مشتمل آیات ہیں وہ قرآن کریم کے آخری زمانے میں نازل ہونے والی آیات میں سے ہیں، یعنی مختلف وقتوں میں آیات نازل ہوئی ہیں اور مدینہ میں یہ نازل ہوئی ہے، تو پھر ان کو یکجا. سورہ بقرہ کے فضائل حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. ان میں سے ایک روایت ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فوج بھجوائی جو آدمی کے لیے، آپ نے فوج بھجوائی آن نے، اور اس کے لیے وہ آدمی چنے گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قرآن کریم پڑھا. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی طرف متوجہ ہوئے جو ان میں سے سب سے چھوٹی عمر کا تھا، اور اس سے پوچھا کہ تم کو کتنا حصہ قرآن کریم کا یاد ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں سورت کے علاوہ سورہ بقرہ بھی یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا سورت البقرہ تم کو یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس تو تم اس لشکر سردار مقرر کیے جاتے ہو. اس پر اس قوم کے سرداروں میں سے ایک شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں سورہ بقرہ کے کرنے سے صرف اس لیے رکا رہا ہوں کہ کہیں مجھے بعد میں بھول نہ جائے. یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور اسے پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جو قرآن سیکھتا ہے پھر اسے پڑھتا رہتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہو اور اس کی نکل نکل کر سارے مکان میں پھیل رہی ہو. اور جو شخص قرآن سیکھ کر سو جائے اس حالت میں کہ قرآن اس کے اندر ہو، اس کی مثال ہے کہ جس میں مشک بند پڑا ہوا ہو. ڈسٹربنس ہو رہی تھی تو میں نے کہا میں میوٹ کر دوں. سو یہ حدیث آن کی تھی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی 10 آیتیں رات کے وقت، اس طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی 10 آیتیں رات کے وقت پڑھے صبح تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا. یعنی سورۃ بقرہ کے ابتدا کی 4 آیتیں، آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، یعنی آیت الکرسی کے بعد جو 2 آیتیں ہیں وہ، اور سورۃ بقرہ سے آخر کی 3 آیتیں جو للہ ما فی السماوات کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں. یہ آخری رکوع ہے جس میں صرف 3 آیتیں ہیں، وہ والی جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا والی، وہ اگر پڑھی جائیں تو شیطان جو ہے وہ صبح تک انسان جو بھی پڑھتا ہے اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا. آگے حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر بتاتے ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورۃ بقرہ کے یاد کرنے پر ایک نوجوان کو لشکر کا امیر بنا دیا، اس میں کئی حکمتیں تھیں. اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دوسرے لوگوں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے اور یاد رکھنے کی خواہش پیدا کی. اسلامی لشکروں کی سرداری مالی لحاظ سے منفعت بخش نہ تھی، یعنی مالی لحاظ سے اگر کوئی زیادہ ہے وہ فائدہ مند نہیں تھی اسلام کے لیے، مگر اپنے روحانی باپ کی خوشنودی کی جو قدر صحابہ کے دل میں تھی اسے صرف محبت کی چاشنی سے واقف لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. دوسرے اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ اس زمانے میں جو سردار لشکر ہوتا تھا
वही आमतौर पर अमामुस सलात भी होता था। अगर लश्कर का किसी कहीं फौज भेजी जाती थी आंसर के दौर में, और जो सरदार होता था वही नमाज भी पढ़ाता था, वही अमामुस सलात भी होता था। और इसी से लोग मसाइल वगैरह भी दरियाफ्त करते थे। अगर कोई मसला पूछना होता था तो वो भी, क्योंकि उसके पास कुरान का नॉलेज होता था, तो ज़ाहिर है आंसर ने उसी को तरजीह दी। और सूरत बकरा में बाकी सब सूरतों से ज्यादा मसाइल बयान है। यहाँ तक कि हजरत इब्नुल अरबी फरमाते हैं कि मैंने अपने उस्तादों में से एक उस्ताद से सुना है कि सूरत बकरा में 1000 हुक्म है और 1000 मनाही है और 1000 फैसले और 1000 खबरें हैं। यानी 1000 हुक्म है। हुक्म का मतलब ये कि अल्लाह ताला ने जो हमें काम करने को कहे हैं, जिनका हुक्म दिया है कि ये करो, ये करो, ये करो, वो तकरीबन 1000 हैं सूरत अल बकरा में। और जिन कामों से हमें मनाही का मतलब जिन कामों से अल्लाह ताला ने हमें मना किया है, वो भी तकरीबन 1000 हैं सूरत अल बकरा में। और 1000 फैसले और 1000 खबरें हैं। ये कर्तबी में वहाँ पे बयान। ये सूफियाना रंग की बात है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि सूरत बकरा में मज़ामीन की नौइयत और अहकाम इस्लाम की वुसअत इस कदर है कि दूसरी सूरतों में से किसी में भी इस कदर नहीं है। ये जो फिर खलीफा साहब फरमाते हैं कि ये जो ससम ने फरमाया कि जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए उसमें शैतान नहीं आता, उसका भी यही मतलब है कि इस सूरत में शैतानी वसावस का ऐसा रद्द मौजूद है कि इस पर गौर करने के बाद शैतान घर में नहीं आ सकता। और ये जो फरमाया कि सुबह तक शैतान नहीं आता, इससे इस तरफ इशारा किया कि तालीम खा कैसी आला हो, जब तक बार बार दोहराई ना जाए दिल पर पूरा असर नहीं होता। और नेक असर खा किस कदर आला हो, कुछ अरसे के बाद अगर उसकी तजदीद ना की जाए जायल हो जाता है, उसको ना दोहराया जाए तो वो जाया हो जाता है नेक असर। और ये जो फरमाया कि जो शख्स सूरत बकरा की पहली 4 आयतें और आयतुल कुर्सी और इसके साथ की 2 आयतें और सूरत बकरा की आखिरी 3 आयतें पढ़े, उसके घर से भी शैतान भाग जाता है। इसका क्या मतलब है? आप खलीफा सानी फरमाते हैं इससे भी यही मुराद है कि इन आयतों में इस्लाम का खुलासा है। यानी इन इन आयतों में इस्लाम का समरी बयान हुई है। सूरह बकरा की पहली आयतों में पाक अमली जिंदगी का नक्शा खींचा गया है। आयतुल कुर्सी में सफाते बारी का निहायत लतीफ नक्शा है। और सूरह बकरा की आखिरी आयतों में दिल को पाक कर देने वाली दुआएं हैं। और ये 3 चीजें यानी इलाही कलाम की ततब्बो में नेक अमाल का बजा लाना, सफाते इलाहिया पर गौर करना, अल्लाह ताला की सिफात पर गौर व फिक्र करना, और इन दोनों बातों के साथ दुआ में मशगूल रहना और अपने आप को आस्ताने इलाही पर गिरा देना, जब इकट्ठी हो जाएं तो इंसान का दिल पाक हो जाता है और शैतान जो है वो भाग जाता है। फिर आगे इस थोड़ा सा सूरह बकरा में जैसा कि इसकी तफसीर के पढ़ने से साबित होगा, फितरत इंसानी के पैदा करदे इन तभी सवालात को हल किया गया है जो फलसफियाना तौर पर एक मुकम्मल मजहब के मुतालिक पैदा हो सकते हैं। और इसका मजमून ही बताता है कि ये सूरत इब्तदा में रखने के लिए ही नाजिल की गई थी। बल्कि जैसा कि बताया जाएगा कि सूरत फातिह के मज़ामीन का इसमें जवाब दिया गया है और इसके मज़ामीन से इसका ख़ास ताल्लुक है। यानी सूरत फातिहा में जो मज़ामीन अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, सूरत बकरा का उससे एक ख़ास ताल्लुक है। और जो इस अमर का मज़ीद सबूत है कि इसको सबसे पहले रखना इसकी लंबाई की वजह से नहीं है कि सूरत बकरा बहुत लंबी है इस वजह से इसे शुरू में रखा, बल्कि सूरत फातिह के मज़ामीन से इसके गहरे ताल्लुक की वजह से है। इस सूरत के मतलब एक अदबी लतीफ़ा याद रखने के काबिल है कि लबीद बिन रबिया आमरी जाहिलियत के मशहूर शोरा में से गुजरा है। एक मशहूर शायर थे जिनका नाम लबीद बिन रबिया था। उसका एक कसीदा जो है बेहतरीन 7 कसाइद में से एक कसीदा था। ये शायर आखिरी उम्र में इस्लाम ले आया और सूरत बकरा की फसीह ज़बान से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने शेर कहना ही छोड़ दिया। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इससे अपना नया कलाम सुनाने की फरमाइश की, तो उसने इसके जवाब में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा शायर था उस दौर में, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उसे अपना नया कलाम सुनाने को कहा कि कोई नया शेर कहा है
तो उसने सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने इस पर उसे कहा कि मैंने तो तुमसे अपने शेर सुनाने को कहा है। उसने जवाब दिया कि यानी जब अल्लाह ताला ने मुझे सूरह बकरा और आले इमरान सिखा दी हैं, तो अब किस तरह मुमकिन है कि इसके बाद मैं एक शेर भी कहूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला को इसका ये जवाब इस कदर पसंद आया कि उन्होंने उसका वजीफा जो 2000 दिरहम सालाना था बढ़ाकर 2500 कर दिया। अब हम इसके ये सूरह बकरा की थोड़ी सी समरी देख लेते हैं जो हजरत मसीह ने बताई है कि पेशतर इसके कि मैं आप फरमाते हैं कि पेशतर इसके कि मैं सूरह बकरा की आयात का मतलब अलग अलग बयान करूं। मैं सूरत बकरा के मज़ामीन का खुलासा बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि इससे ये भी साबित हो जाएगा कि सूरह बकरा को बावजूद आखिर में नाजिल होने के पहले क्यों कुरान में रखा गया, और उसके मज़ामीन की तरतीब भी मुख्तसर तौर पर जहन में आ जाएगी, जिससे इसके मतलब का समझना आसान हो जाएगा। मैं सूरत फातिहा में बयान कर चुका हूँ कि इसकी तफसीर मुझे एक फरिश्ते ने रवैया में सिखाई थी। यानी हज़रत खलीफत मसीह साहब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि सूरत फातिहा की तफसीर खलीफत मसीह साहब रज़ी अल्लाह तआला को एक फरिश्ते ने ख्वाब में सिखाई थी। सूरत बकरा की तफसीर मुझे इस तरह तो हासिल नहीं हुई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने एक इलाका के तौर पर मुझे इसकी तफसीर भी सिखाई है, और जो शख्स भी ज़रा गौर से देखेगा उसे मालूम होगा कि जो नुक्ता इस बारे में मुझे बताया गया है वो सारी सूरह बकरा को एक बातरतीब मजमून की सूरत में बदल देता है, और इस अमर के तस्लीम किए बगैर कोई चारा नहीं रहता कि ये तफहीम सिर्फ और सिर्फ फजल इलाही से ही हासिल हुई है। तफसील इस अजमाल की ये है कि 27 साल का अरसा गुजरा, यानी 27 साल पहले पुरानी बात है कि मैं हज़रत खलीफत मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि 27 साल का अरसा गुजरा कि मैं चंद दोस्तों को कुरान करीम पढ़ा रहा था। सूरत बकरा का दर्स था। जब मैं इस आयत पर पहुंचा कि रब्बाना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये आज जब खलीफा सानी रज़ी अल्लाह ताला इस पर पहुंचे तो कहते हैं कि यकदम मेरे दिल पर इल्का हुआ अल्लाह ताला की तरफ से कि ये आयत इस सूरत के मज़ामीन की कुंजी है। जो भी जितने भी मज़ामीन सूरह बकरा में बयान किए गए हैं, ये आयत उन मज़ामीन की कुंजी है, और इस सूरत के मज़ामीन इस आयत के मज़ामीन के मुताबिक और इसी तरतीब से बयान हुए हैं। मैंने जब इस इल्म से फ़ायदा उठाकर सूरह बकरा का मुतालिया किया तो मेरी हैरत और अकीदत की कोई हद न रही, क्योंकि सूरह बकरा को मैंने न सिर्फ इस आयत के मज़ामीन के मुताबिक पाया, बल्कि इसके मज़ामीन बावजूद मुख्तलिफ किस्म के होने के मेरे ज़हन में ऐसे मुस्तख़सिर हो गए कि मुझे यूँ मालूम हुआ कि गोया इसके मज़ामीन मोतियों की लड़ी की तरह परोए हुए हैं। इस आयत को देखने से आगे मज़ीद इसकी वज़ाहत करते हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं कि इस आयत को देखने से मालूम हो सकता है कि इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ का ज़िक्र है। ये जो ऊपर आयत हज़रत खलीफुल मसीह सल्लल्लाहु अलैहि बताई है जिस पर उनको इल्का हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, तो कहते हैं ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ का ज़िक्र है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का में एक नबी के मबूस होने के लिए की है। और इस दुआ का मज़मून ये है, वो दुआ क्या थी कि इस शहर इस कौम में एक ऐसा नबी मबूस हो, एक ऐसा नबी आए जो अल्लाह ताला की तरफ से ईमान और यकीन को दुरुस्त और मजबूत करने वाला और अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा करने वाले दलाइल लोगों के सामने बयान करे, जो दुनिया को खुदा ताला तक पहुंचाने के लिए रास्ता के निशान और शमे हदायत साबित हों। वो लोगों के सामने एक मुकम्मल किताब पेश करे जो शरीयत वो दुनिया के सामने पेश करे, उसके अंदर अहकाम और मज़हब की और इन तमाम दीनी अमूर की जिन पर मज़हब की तरक्की का मदार है हिकमत भी बयान की गई हो। वो ऐसे ज़राए इख्तियार करे, ऐसे तरीक बताए जिनसे कौम की तरक्की और पाकीज़गी के सामान पैदा हों। उस आयत का यानी ये उसकी तफसील है, ये उसका मतलब है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। इन मज़ामीन को सामने रखकर हज़रत खलीफुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि इन मज़ामीन को सामने रखकर जब मैंने सूरह बकरा को देखा
تو اس کے مضامین کو لفظاً لفظاً ان مضامین کے مطابق پایا، بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ مضامین بیان بھی اسی ترتیب سے ہوئے ہیں جس ترتیب سے ان کا اس آیت میں ذکر ہے، اور ہر حصے میں اس آیت کے الفاظ کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے، یعنی آیات کے مضمون میں آیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، پھر کتاب اور حکمت کا مضمون بیان کیا گیا ہے اور کتاب اور حکمت کے الفاظ کی طرف اشارہ کیا ہے، پھر تزکیہ نفس کا مضمون بیان ہوا ہے، تو اس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا۔ چنانچہ مضامین کے لحاظ سے یعلمہم الکتاب کا مضمون 20 رکوع تک بیان ہوا ہے، یعنی ان کو کتاب کی تعلیم دے، اور کتاب اور حکمت کا مضمون 31 رکوع تک بیان ہوا ہے، اور پھر تزکیہ کا مضمون 31ویں رکوع سے شروع ہو کر آخری صورت پر یعنی 40ویں رکوع پر ختم ہوا ہے۔ جو شخص اس امر کو، اس بات کو مد نظر رکھ کے، اس بات کو ذہن میں رکھ کے سورۃ بقرہ کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کے مطالب کی وسعت اور جامعیت اور ترتیب کی خوبی اور تاثیر کا حیرت انگیز وہ مطالعہ کرے گا۔ پھر حضرت خلیفۃ مسیح صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ابھی جو ہم نے رکوع پڑھا پہلا رکوع، اس کی خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی میں کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ سورۃ بقرہ سورۃ فاتحہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ میں طلب ہدایت کی دعا سکھائی ہے، ہم وہاں سورۃ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو طلب ہدایت ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں نا، وہ دعا ہم کرتے ہیں خدا تعالیٰ سے۔ تو سورۃ بقرہ کی پہلی آیات میں اس دعا کی طرف اشارہ کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ تم نے سورۃ فاتحہ میں جس ہدایت کو طلب کیا تھا، جو ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، اور جو گزشتہ زمانے کے منعم علیہ گروہ کی ہدایت ہے، یعنی گزشتہ منعم علیہ گروہ کون سا ہے؟ نبیوں کا، شہداء کا، صالحین کا، جو انہوں نے آپ سے جو ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، وہ یہی کتاب یعنی قرآن شریف ہے۔ اس کے نزول کے ذریعے سے فطرت کی اس پکار کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں ہمیں دعا سکھلائی کہ خدا، ہم دعا کرتے ہیں خدا سے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت کا راستہ دکھا، ہدایت دے۔ تو سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن ہی جو ہے یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اس پر عمل کر لیں گے تو ہمیں وہ جو ہم نے خدا سے دعا مانگتے ہیں، جو میں نے لوگوں کی گروہ کی دعا ہے یا جو ان کا راستہ ہے، وہ ہمیں مل جائے گا اس قرآن پر، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے۔ وہ یہی کتاب یعنی قرآن شریف ہے، اور اس کے نزول کے ذریعے سے فطرت کی اس پکار کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے، جو سابق ہدایتوں کے مٹ جانے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے پیدا ہو کر اشر الہی کو ہلا رہی تھی، یعنی پہلے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، ان کے ذریعے جو ہدایتیں بھیجی، وہ ساری مٹ جانے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی ہوئی تھی، تو اس قرآن کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا۔ پھر فرماتا ہے کہ قرآن کریم نے نہ صرف دنیا کے لیے ایک ہدایت نامہ پیش کیا ہے، بلکہ ایک ایسا مکمل ہدایت نامہ پیش کیا ہے جو سب مذاہب کی صداقتوں پر مشتمل ہے، اور اس وجہ سے اس کے دعوے کی بنیاد اس پر نہیں کہ دوسرے مذاہب پر اعتراض کریں۔ ہماری بنیاد یا قرآن کی تعلیمات کی بنیاد اس پر نہیں ہے کہ ہم دوسرے مذاہب پر اعتراض کریں، اسلام دوسرے مذاہب پر اعتراض کرے اور ان کے متعلق دلوں میں شکوک پیدا کرے، شک و شبہ ڈالے، اور یہ کتاب انسان کے اخلاق اور اعمال ہی کو درست نہیں کرتی، بلکہ ایسے ایسے مقام پر پہنچاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسے محبت خالص والا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان گہرائی میں ڈیٹیل میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے مطالب کو سمجھتا ہے، اس کی تفسیر کو دیکھتا ہے، تو خدا تعالیٰ سے ایک خالص محبت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کو ماننے والوں کے لیے امور اعتقاد یہ بھی بیان کیے جائیں گے جن پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہوگا، اور ان کے لیے عبادات کے طریق بھی بیان کیے جائیں گے جن پر عمل پیرا ہونا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ عبادت کے بھی طریقے بتائے گئے ہیں ہمیں اس کتاب میں، اور ان امور پر بھی جن پر اعتقاد عقیدے ہمارے جو ہیں وہ ایمان لانا ہے، وہ سب کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے، اور ان کے لیے حقوق العباد بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ان پر چلنا بھی ان کے لیے ضروری ہوگا، اور ان کے لیے سب صداقتوں اور سب سچے مذاہب کے بانیوں اور سب سچائیوں کا جو گزشتہ
یا آئندہ زمانے سے متعلق ہوں اس کتاب میں ذکر کیا جائے گا. یعنی پرانی پچھلی گزشتہ سچائیاں اور آئندہ آنے والی وہ سب اس کتاب میں ذکر ملے گا، اور ان سب پر یعنی قرآن مجید میں، اور ان سب پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہوگا. اور یہ ایمان رسمی نہ ہوگا بلکہ اس کے لیے انہیں قربانیاں کرنی پڑیں گی، اور لوگ مخالفت کریں گے لیکن وہ اپنی مخالفت میں ناکام رہیں گے. یہ تو مختصر سا خلاصہ تھا یعنی پہلی رکوع کا. اب ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں جو ہم نے تلاوت کی. جو ورسز، سب سے پہلا ورس کیا ہے؟ الف لام میم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد دوسرا ورس جو ہے وہ الف لام میم ہے. پہلے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کا تعلق سورۃ فاتحہ سے کیا ہے. سورۃ فاتحہ کا تعلق تو کلام الہی کا خلاصہ ہونے کی وجہ سے سبھی صورتوں سے ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے پورے قرآن کے سمری ہے، اس کا خلاصہ ہے، تو بظاہر تو اس کا تعلق ساری صورتوں سے کسی نہ کسی طرح سے ہے. لیکن سورۃ بقرہ کو چونکہ اس کے مان بعد رکھا گیا ہے، مان بعد سورۃ فاتحہ کے، اس سورت کا تعلق سورۃ فاتحہ سے یقیناً سب سے زیادہ ہے. چنانچہ اول تعلق تو اس کا اس سے یہ ہے کہ جس طرح سورۃ فاتحہ خلاصہ ہے سارے قرآن کریم کا، اسی طرح یہ سورت بھی خلاصہ ہے سب قرآن کا، کیونکہ اس میں دلائل و براہین بھی بیان کیے گئے ہیں، شریعت بھی بیان ہوئی ہے، فلسفہ شریعت بھی، اور پاکیزگی اور طہارت کے گر بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ابراہیمی دعا میں آخری موعود کی بعثت کا یہی مقصد بیان کیا گیا ہے. دوسرا تعلق سورۃ فاتحہ کا سورۃ بقرہ سے یہ ہے کہ اس میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سکھائی گئی تھی، یعنی اے خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ دعا سکھائی گئی تھی سورۃ فاتحہ میں. اور سورۃ بقرہ کی ابتدا بھی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. سورۃ بقرہ کی شروعات بھی، اس کی ابتدا بھی انہی آیات سے ہوئی ہے. یعنی یہ سورت صراط مستقیم کی طرف لے جانے کے مقصد کو پورا کرتی ہے، اور فاتحہ کی دعا کی قبولیت کا ظاہری نشان ہے. یعنی ہم اس میں دعا کرتے ہیں اور یہ دعا کی قبولیت کا نشان ہے کہ اس پر ہم عمل کریں گے تو ہمیں وہ ہدایت کا راستہ مل جائے گا جس کی دعا ہم سورۃ فاتحہ میں کرتے ہیں. اس کی تفسیر، کیونکہ یہ حروف، اچھا اب میں تھوڑی سی یہ جو حروف ہیں الف لام میم، یہ کہلاتے ہیں مقطعات، حروف مقطعات کہلاتے ہیں. مقطعات قطع سے نکلا ہے، قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا. یہ الگ الگ حروف ہیں، عربی حروف تہجی کہلاتے ہیں. اور یہ قرآن کی ہماری 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 29 صورت کے اندر جو ہیں ان کا آغاز جو ہے وہ مقطعات سے، حروف مقطعات سے ہوتا ہے. کسی جگہ الف لام را آتا ہے، کسی جگہ الف لام میم آتا ہے. سورہ مریم کا آغاز جیسے کاف ہا یا عین صاد سے، اور اس طرح یہ 29 صورتیں ہیں جو ان حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. اور یہ خالی حروف نہیں ہیں، ان کے اندر بہت سے، پہلے زمانے میں آگے جا کے جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، حضرت خلیفۃ ثانی رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں اور باتیں ہیں، تو ہم اس میں ہمیں اور اس سے ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا، یعنی ان کو تفسیر نہیں پتہ تھی. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام ظاہر آئے اسی مقصد کے لیے تھے، قرآن کی تفسیر اور سب کچھ. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر جو بتایا تو اس کے اندر بے شمار پیش گوئیاں موجود ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو سورت ان حروف سے، جن حروف سے شروع ہوتی ہے، اس سورت کے اندر وہ مضمون بیان کیا گیا ہوتا ہے. اور پھر جب تک کوئی اگلی نئی سورت مختلف حروف مقطعات سے نہیں شروع ہوتی، اس کا مطلب ہے وہ مضمون اللہ تعالیٰ، وہ مضمون جو ہے وہ وہی جاری ہے باقی صورتوں کے اندر بھی. اور پھر آگے جا کے اگر نیا مقطعات شروع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ایک نیا مضمون جو ہے وہ جاری ہو گیا اس کے اندر. پھر ان سے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے obviously اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اسرار، اس کی راز کی باتیں، قسم کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں، اور جیسے یاسین، طٰہٰ، اور اس طرح. اور خالی یہی نہیں، پھر ان میں
ان سے ہمیں اعداد و شمار کا پتہ چلتا ہے کہ ہر حرف کا عدد ہوتا ہے، اس کے کتنے نمبر ہیں، یہ تفصیل میں آپ کو بتاتی ہوں، اور پھر اس کی کتنی بیوٹیفلی اس کی تفسیر ہے، یو نو بیوٹیفل لیٹ می. سو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اس میں یہ بتا رہے ہیں. ہاں، پھر حضور نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید کے قفل کا کام کرتی ہیں، ایک لحاظ سے چابی ہے، اگر آپ کو یہ ان حروف کا پتہ چل جائے تو آپ کے مطالب کھلتے چلے جاتے ہیں آپ کے سامنے. سو حضور فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ حروف الگ الگ بولے جاتے ہیں، یعنی حروف مقطعات، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، جو 1 سے لے کر 5 کی تعداد تک بعض صورتوں کے شروع میں بیان کیے گئے ہیں. یعنی 1 سے لے کر 5، بعض صورتوں میں 5 بھی ہیں. حروف کی اقسام کے لحاظ سے یہ 14 حرف ہیں، 14 حرف ہیں جو مختلف صورتوں میں آئے ہیں، اور ان کی تفصیل یہ ہے: الف، لام، میم، صاد، را، کاف، ہا، یا، عین، طا، سین، ہا، قاف اور نون. سو یہ 14 حروف ہیں جو مختلف صورتوں میں اور ہمیشہ صورت کے شروع میں ہی آئے ہیں. ٹھیک ہے. سو ان میں سے قاف اور نون اکیلا اکیلا ایک صورت کے پہلے آیا، باقی دو دو یا زیادہ مل کر آئے ہیں. ان کے معنوں کے بارے میں مفسرین نے بہت اختلاف ہے. بعض نے تو لکھا ہے کہ یہ حروف خدا تعالیٰ کے اسرار میں سے ہیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی راز کی باتیں ہیں، اس لیے ان کے معنوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. بعض نے لکھا ہے کہ ان سے یہ مراد ہے کہ قرآن کریم بھی حروف ہجا سے بنا ہے، مگر پھر بھی معجزانہ کلام ہے. اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو کیوں عرب انہیں حروف سے ایسا ہی کلام نہ بنا لیتے، یعنی دوسرے عرب حضرات بھی اگر ایسا کلام کیوں نہ بنا لیتے. بعض نے کہا ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، بعض نے کہا کہ یہ قسمیں ہیں جو صورت کے مضمون پر اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، مگر سب مطالب ایسے معمولی ہیں کہ ان کی خاطر حروف مقطعات کا قرآنی صورت کے شروع میں رکھنا نظر میں جچتا نہیں. حضور یہ فرماتے ہیں. بعض نے ان کو بامانی، یعنی بعض علماء نے ان کو بامانی کلام کا خلاصہ قرار دیا ہے. مثلا الف لام میم کے معنی انہوں نے یہ کیے ہیں کہ اللہ، جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلام نازل کیا. یعنی یہ بعض دوسرے علماء نے یہ تفسیر کی ہے. یہ معنی الف لام میم کے حروف پر تو چسپاں ہو جاتے ہیں، لیکن تمام حروف مقطعات کی اس طرح تشریح نہیں ہو سکتی. بعض نے ان حروف کے معنی یہ کیے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر ہے جن کی تشریح بعد کی صورت میں کی گئی، اور صفات کے پہلے حروف یا بعض اہم حروف کو مضمون کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بیان کر دیا گیا، جیسا کہ میں آگے چل کر بیان کروں گا. حضور فرماتے ہیں یعنی معنی سب سے زیادہ درست اور شان قرآن اور شہادت قرآن کے مطابق ہے. بعض نے ان حروف سے ان آیات کے مضامین کے اوقات کی طرف اشارہ مراد دیا ہے، یعنی حروف مقطع سے جس قدر عدد نکلتے ہیں، میں نے بتایا نا عدد نمبر نکلتے ہیں، اسی قدر عرصہ تک کے متعلق ان صورتوں میں واقعات بیان کیے گئے ہیں. یعنی ان صورتوں کے اندر جو واقعات بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ ان سے نمبر ہوتے ہیں، ہر حرف کا کوئی نمبر ہے، تو اس کا مطلب ہے اتنے عرصے تک کے واقعات جو ہیں وہ اس صورت میں بیان ہوئے ہیں. یا یہ کہ اس زمانے کے حالات کی طرف ان صورتوں میں خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اس عرصے کے زمانے کے جو حالات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. یہ معنی بھی جیسا کہ بتایا جائے گا درست معلوم ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ معنی جو ہیں حروف مقطعات کے یہ درست معلوم ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کم سے کم ان کی تصدیق کرتی ہے. یعنی کسی نے عام سے پوچھا تھا، اس پر آپ خاموش رہتے تھے، تو خلیفۃ المسیح فرماتے ہیں کہ عام سے کی خاموشی بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے. بعض مغربی مصنفین نے یہ معنی کیے ہیں کہ یہ ان کاتبوں کے نام ہیں جنہوں نے عام سے کے حکم سے یہ صورتیں لکھی. چنانچہ انہوں نے الف سے ابو بکر، عین سے علی یا عمر، سین سے سعد، تا سے طلحہ اور ہا سے ابو ہریرہ وغیرہ مراد لیے. یہ معنی اس نواقفیت کا ایک اور ثبوت ہے، یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ معنی ان نواقفیت کا ایک اور ثبوت ہے جس کے باوجود ہر مغربی مصنف اسلام کے بارے میں علمیت کا دعویٰ کرنے پر تیار رہتا ہے. لطف یہ ہے
کہ ہاں سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی طرف اشارہ مراد لیا گیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آن سسم کی وفات سے صرف 3 سال پہلے اسلام لائے تھے، جبکہ سورت مریم، سورت طٰہٰ جن میں ہا آتی ہے، یعنی حروف مقطعات کی ہا آتی ہے نا، کاف، ہا، یا، عین، صاد، دونوں ہی مکی ہیں، یعنی یہ شروع میں نازل ہوئی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے sorry ایک سیکنڈ، it's okay. چلو کوئی بات نہیں، اوکے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈنگ رک گئی تھی تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو ایسے ہی جاری کرتی ہے. مائی گڈنس، اب مجھے پتہ بھی نہیں کون سا پیج تھا. جسٹ سیکنڈ، سوری، سورۃ بقرہ میں ہے نا ہم. I think it was. ہاں ٹھیک ہے، ہم یہاں تھے. اچھا، سو یہ پیچھے والا، ہاں یہ حروف یہاں سے ہاں، حضرت ابو ہریرہ یعنی وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ بعض علماء جو ہیں حروف مقطعات سے یہ مراد لیتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال دی کہ اگر ان سے ہا سے مراد ان کا نام ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام لائے ہیں اور کی وفات سے صرف 3 سال پہلے، جبکہ یہ سورت جو ہے مکی ہے، یہ بہت پہلے نازل ہوئی ہے، تو اس لیے یہ والے معنی جو ہے اس کے درست نہیں ہے. اس پر ایک حدیث یا ایک واقعہ سسم کے دور کا بیان ہوا ہے جو بہت لمبا چوڑا اتنا نہیں ہے، بہرحال اس کی میں اردو پڑھ دیتی ہوں، ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ حضرت سسم کے دور میں وہ یہ ہے کہ یعنی ابو یاسر بن اخطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشہور یہودی علماء میں سے تھا. کچھ یہود سمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، یعنی وہ ابو یاسر بن اخطب جو ایک یہودی علماء میں سے ایک عالم تھا، وہ کچھ اور یہود کے ساتھ ہمراہ سسم کے پاس سے گزرا. جب وہ وہاں سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھ رہے تھے، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آیات کی تلاوت کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ یہودی عالم یہ سن کر اپنے بھائی حیی بن اخطب کے پاس، جبکہ وہ یہود کی ایک جماعت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آیا اور کہا کہ تم کو کچھ معلوم ہے؟ میں نے آنسسم کو کیا پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ خدا کی قسم میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے اوپر نازل ہونے والے کلام میں سے یہ کلام پڑھ رہے تھے، الف لام میم ذالک الکتاب. اس پر ان کے بھائی نے کہا کیا فی الواقع تم نے یہ کلام سنا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. اس پر ان کے بھائی اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ آیا اور کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ سسم کے متعلق یہ بات نہیں کہی جاتی کہ آپ اپنے اوپر نازل ہونے والے کلام میں سے ایک یہ وحی بھی سناتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درست ہے. اس نے کہا کہ یہ کلام جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں. تو اس پر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان میں سے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکم کی مدت اور اس کی قوم کا عرصہ بیان کیا ہو. پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ الف کا 1 عدد، لام کے 30 عدد اور میم کے 40، یعنی کل 71 سال ہوئے. یعنی یہ عدد ان سے نمبر مراد ہے، الف کا 1 نمبر، لام کے 30 نمبر اور میم کے 40، تو یہ کل اگر جمع کریں تو یہ بنتے 71 سال ہوئے.
کیا تم ایسے نبی کے دین کو قبول کرو گے جس کی حکومت کا عرصہ اور جس کی امت کا زمانہ کل 71 سال ہے؟ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوا اور پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے علاوہ اور حرف بھی آپ پر نازل ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم صاد۔ اس نے کہا یہ زیادہ گراں ہے، یہ تو اور یعنی گراں ہے، یعنی پیچیدہ سی بات ہے اور لمبا عرصہ ہے۔ الف کا 1، لام کے 30 یعنی نمبر، الف کا 1 نمبر، لام کے 30 نمبر، میم کے 40 نمبر اور صاد کے 90 نمبر، کل 161 ہوئے۔ پھر پوچھا کیا ان کے علاوہ اور بھی حروف آ کر نازل ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام را۔ اس نے کہا یہ اس سے بھی زیادہ گراں اور لمبا عرصہ ہے۔ الف کا 1، لام کے 30 اور را کے 200، کل 231 ہوئے۔ پھر کہنے لگا کیا ان کے سوا اور حروف بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور وہ الف لام میم را کے حروف ہیں۔ اس پر وہ بولا کہ یہ تو پہلے سے بھی گراں اور لمبا عرصہ ہے۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40 اور را کے 200 ہوئے، کل 271 سال کا عرصہ ہوا۔ پھر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معاملہ ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لمبی عمر عطا ہوئی ہے یا چھوٹی عمر۔ اور وہ اس کے ساتھی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ راستے میں ابو یاسر نے اپنے بھائی اور دوسرے یہودی علماء سے کہا کیا معلوم کہ یہ سب زمانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکٹھے کر دیے گئے ہوں، جن کی میزان، جن کا وقت جو ہے 734 سال ہوتی ہے۔ اس پر سب نے کہا کہ معاملہ کچھ مشتبہ ہی ہو گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے ان حروف سے سالوں کی تعداد مراد لی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خیال کا اظہار بھی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیال کی تردید نہیں کی، اس کو رد نہیں کیا۔ یہود کا یہ خیال کہ ان حروف سے امت محمدیہ کا زمانہ بتایا گیا ہے ایک بالبداہت غلط بات ہے۔ یہود کا یہ خیال کہ ان حروف سے امت محمدیہ کا زمانہ بتایا گیا ہے ایک بظاہر جو ہے غلط بات ہے، کیونکہ امت محمدیہ کا زمانہ تو تا قیامت ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تردید نہ کرنا، یعنی اس بات کو رد نہ کرنا، جو بھی وہ نمبر بتا رہے تھے، تعداد بتا رہے تھے، بھی ضرور کچھ معنی رکھتا ہے۔ اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور صورتوں کے مضامین کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حروف اپنی عددی قیمت کے لحاظ سے اس زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کے واقعات خاص طور پر اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، جس کی ابتدا میں وہ حروف آئے ہیں، خواہ اس لحاظ سے کہ بعثت نبوی کے بعد اتنے عرصے کے اختتام پر وہ واقعات ہوئے یا اس لحاظ سے کہ اس عرصے کے اختتام پر وہ واقعات شروع ہوئے۔ اگر اس خیال کو درست سمجھا جائے تو یہ بات تو واضح ہے کہ سورت بقرہ کے واقعات بعثت کے بعد کے 71 سال کے واقعات کا مختصر خاکہ ہے۔ اس لیے ابتدائی اسلام اور ترقی اسلام کا زمانہ 71 سال ہوتا ہے اور اسی زمانے کا نقشہ سورہ بقرہ میں کھینچا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کا آغاز جو ہو رہا ہے الف لام اور میم سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو تعداد بتائی ہے، نمبر بتائے ہیں، وہ 71 بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، حضرت خلیفۃ المسیح صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے بعد جو 71 سال کا دور تھا، اس زمانے کے واقعات، اس زمانے کا نقشہ کھینچا گیا اس سورہ البقرہ میں، اور ابتدائی اسلام اور ترقی اسلام کا زمانہ بھی 71 سال ہی بنتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو حروف مقطعات جو ہیں وہ اس مضمون کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس عرصے کے واقعات کو، تو ان کے کافی یعنی ڈیپ میننگ ہے۔ پھر دوسری سورت مریم ہے، اس سے پہلے کاف ہا یا عین صاد کے الفاظ ہیں جن کی مجموعی رقم بنتی ہے، یعنی تعداد بنتی ہے، اگر ان حروف کا ایک ایک نمبر نکالا جائے تو 195 ہوتی ہے۔ سورت مریم میں مسیحیت کی ترقی کا جو ذکر ہے اور خصوصاً دوسری ترقی کا جو اسلامی ترقی کے بعد ہونی تھی، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کس سال سے مسیحیت نے دوبارہ سر نکالا ہے۔ یہی سال ہے جس میں اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ
कोशिश की गई है कि जिस वक़्त मुअत्तसिम बिल्लाह मसीही रूमी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा था, उसे मज़ूर करके अब्बास बिन ममनून को खलीफा मुकर्रर कर दिया जाए और इसी तरह मसीहों के मुकाबल पर इस्लाम को ज़ोहर पहुँचाया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए। इसी ज़माने के करीब मसीहियों ने दोबारा स्पेन पर हमला करके इसके कुछ हिस्से वापस लिए। ये हज़ूर यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये तकरीबन वाक़ई वो 195 इन हरूफ से जो तादाद निकल रही है, ये इतने अरसे में ही एग्ज़ैक्टली ऐसे ही हुआ, ठीक है? अब आगे हज़ूर बता रहे हैं कि कुरान करीम के बाज़ मज़ामीन के लिए ये हरूफ़ मुक़त्तात जो हैं, ये अपने अंदर बहुत से राज़ रखते हैं। इनमें से बाज़ ऐसे अफ़राद के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका कुरान से ऐसा गहरा ताल्लुक़ है कि उनका ज़िक्र कुरान में होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा ये अल्फ़ाज़ कुरान के बाद मज़ामीन के लिए कुफ़ल का काम भी देते हैं। यानी उससे एक चाबी होती है ना कि इंसान के हाथ में चाबी आ जाए, तो इंसान ताला खोल लेता है। तो कुरान के अंदर जो मज़मून बयान हुए होते हैं, उसके लिए ये हरूफ़ मुक़त्तात जो हैं कुफ़ल का काम देती हैं। ये अगर आपके हाथ आ जाएँ, उनका यानी मतलब आपको समझ आ जाए, तो उसका मतलब वो मज़ामीन आप पर खुल गए कि उसका क्या मतलब है। एक लिहाज़ से कुरान में कुछ आयात हैं जो कहलाती हैं मुहकमात और कुछ हैं जो मुतशाबिहात। मुहकमात वो आयात होती हैं जिन पे वाज़ेह और क्लियर हर बात बयान की कर दी जाती है। यानी क्लियर होता है कि अच्छा अल्लाह ताला ने कहा 5 नमाज़ें पढ़ो तो 5 नमाज़ें पढ़ो, इसमें कोई शक व शुबह वाली गुंजाइश नहीं है। लेकिन बाज़ आयात ऐसी हैं जिनका मतलब समझना पड़ता है और उसमें थोड़ी बहुत शुबे की गुंजाइश रह जाती है। हरूफ़ मुक़त्तात भी मुतशाबिहात के अंदर ही आते हैं। इनका भी क्योंकि इनका मतलब जो है वो बहुत गहरा होता है, जो समझने से ताल्लुक़ रखता है, जिन पर अल्लाह ताला ये मज़ामीन खोले। मेरी खलीफतुल मसीह सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि मेरी तहकीक ये बताती है कि जब हरूफ़ मुक़त्तात बदलते हैं, यानी एक सूरत के बाद दूसरी कोई और नई सूरत नए मुक़त्तात नए हरूफ के साथ शुरू होती है, तो मज़मून कुरान जदीद हो जाता है। तो कुरान का मज़मून भी जो है एक नया मज़मून शुरू हो जाता है, जदीद हो जाता है, नया मज़मून शुरू हो जाता है। तो जब किसी सूरत के पहले हरूफ़ मुक़त्तात इस्तेमाल किए जाते हैं, तो जिस कदर सूरतें उसके बाद ऐसी आती हैं, यानी जो मुक़त्तात के बाद जितनी भी सूरतें आती हैं और कोई नया हरूफ़ मुक़त्तात नहीं शुरू हुए, तो इसका मतलब है जिनके पहले मुक़त्तात नहीं होते, उनमें एक ही मज़मून होता है। इसी तरह जिन सूरतों में वही हरूफ़ मुक़त्तात दोहराए जाते हैं, वो सारी सूरतें मज़मून के लिहाज़ से एक ही लड़ी में परोई हुई होती हैं। इसका मुक़त्तात पर एक थोड़ा-सा और मैं इंटरेस्टिंग बताती हूँ जो कि एक पुरानी हरूफ़ मुक़त्तात पर एक किसी जामिया के स्टूडेंट ने मकाला लिखा था, यानी थीसिस लिखते हैं ये लोग। तो उसने तमाम ज़ाहिर है उसने ये जो बताएँ कुल अदाद, हम बता रहे हैं ना कि इनसे नंबर भी मुराद होते हैं, तो इन सारे 14 हरूफ की कुल तादाद जो बनती है 1709 बनती है। बस कुरान शरीफ में बयान शुदा 14 हरूफ मुक़त्तात बिला तकरार यानी बगैर तकरार के अदाद जो है इनका नंबर जो बनते हैं 1709 बनती है। जब इन अदाद को हज़रत मसीह मौला इस्लाम के ज़माने के साथ देखा जाए, तो इससे एक नया नुक्ता पैदा होता है। यानी 1709 में से 14 सदियाँ निकाल ली जाएँ, यानी 1400 का अदद 1709 से माइनस कर दें, तो 309 का अदद जो है वो बाकी रह जाता है। बस इन अदाद में ये बात छुपी हुई है कि 14वीं सदी में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम का ज़हूर हुआ। बाकी 309 साल की मुद्दत इनकी फ़तह का ज़माना होगा। अब देखें हरूफ़ मुक़त्तात में भी एक लिहाज़ से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोई देखने मौजूद है कि अगर ये 1709 है तादाद बनती है सारे जितने कुरान जिनमें हरूफ़ मुक़त्तात हैं 14 उनकी, तो उनमें से 14वीं सदी पर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर होना था, उनका ज़हूर हो गया। तो उसके बाद अहमदियत की जो तरक्की है, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि 300 साल के अरसे में मेरी जमात को फ़तह हासिल हो जाएगी। वो 300 साल, वो 309 साल की मुद्दत अगर आप 1709 से 1400 माइनस करें तो 309 का अदद बाकी रह गया। तो जैसा कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि 300 साल के अरसे में मेरी जमात को फ़तह हासिल हो जाएगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम लिखते हैं कि और अभी तीसरी सदी आज के दिन से पूरी नहीं होगी कि ईसा का इंतज़ार करने वाले क्या मुसलमान और क्या ईसाई सख्त नाउम्मीद और बज़्ज़न होकर इस झूठे अकीदे को छोड़ देंगे और दुनिया में एक ही मज़हब होगा और एक ही पेशवा।
پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احمدیت کا غلبہ تقریباً 300 سال میں ہو جائے گا۔ اس بات کی مزید تصدیق قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے۔ یہ آیت اگرچہ حضرت مسیح ناصری کی جماعت کے بارے میں ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ مسیح محمدی کی جماعت کے لیے بھی یہی آیت چسپاں ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح مسیح محمدی مسیح ناصری کی کامل مشابہت میں آئے ہیں، اسی طرح ان دونوں نبیوں کی جماعتوں میں بھی مشابہت ہوگی، یعنی عیسائیوں میں بھی مسیح اور احمدیوں میں بھی۔ بس قرآن کریم میں آیا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا، یعنی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ اپنی غار میں 300 سال کے دوران گنتی کے چند سال رہے اور اس پر انہوں نے مزید 9 کا اضافہ کیا۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ مسیح ناصری کا غلبہ 309 سال میں ہوا۔ چونکہ مسیح ناصری اور مسیح محمدی کا زمانہ مشابہت رکھتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مسیح محمدی کا بھی کامل غلبہ 309 سال میں ہونا چاہیے، اور حروف مقطعات کے اعداد سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اس آیت میں قدیم اصحاب کہف کی مصیبتوں کا زمانہ بتایا ہے، جس زمانے تک کہ ان پر ظلم ہوتے رہے اور ان کو بار بار غاروں میں جا کر چھپنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ 309 سال کا زمانہ ہے۔ تاریخ سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے، کیونکہ یہ مصائب کا زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب پانے کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور پورا امن بانی قسطنطنیہ کے عیسائی ہو جانے کے وقت حاصل ہوا ہے۔ اس آیت کی مزید تفسیر کرتے ہوئے حضور جماعت رضی اللہ عنہ جماعت احمدیہ کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ لمبے مصائب سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم سے پہلے مسیحی جماعت کو 309 سال تک دکھ دیے گئے، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا اور آخر اس صبر کا نہایت شیریں پھل کھایا، بس تم کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بس اس تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت نہ صرف مسیح ناصری کی جماعت کی فتح کا عرصہ بتاتی ہے، بلکہ مسیح محمدی کے ساتھ مکمل مشابہت ہونے کی وجہ سے احمدیت کی فتح کا عرصہ بھی 309 سال ظاہر کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ میری جماعت تقریباً 300 سال میں مکمل غلبہ پائے گی، جبکہ قرآنی آیات حروف مقطعات کا حساب ابجد احمدیت کا غلبہ 309 سال بتاتے ہیں۔ در حقیقت قرآن کریم میں پہلے 300 سنین یعنی 300 سال کا ذکر آیا، پہلے 300 سال کا ذکر آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اس پر 9 سال انہوں نے بڑھائے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے 300 سال کا عرصہ جو بتایا ہے وہ شمسی کیلنڈر کے مطابق بتایا ہے۔ اگر انہیں قمری کیلنڈر میں تبدیل کیا جائے تو یہ ایگزیکٹلی 309 سال ہی بنتے ہیں، کیونکہ قمری اور شمسی کیلنڈر میں 10 دن کا فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ سے اگر 100 سال شمسی کے ہوں تو 103 سال قمری کے بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2005 میں جماعت احمدیہ کے قمری 100 سال پورے ہوتے ہیں، جب شمسی 100 سال پورے ہوں گے تو قمری 103 سال ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا ظفر محمد ظفر صاحب نے اس اصول کا ذکر اپنی کتاب معجزات القرآن میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عددی حساب میں شمسی قمری حساب کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اس کا اصول ہمیں قرآن شریف نے یہ بتایا ہے کہ ہر شمسی صدی پر اگر 3 سال کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ قمری میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسا کہ فرمایا اصحاب کہف 9 اوپر 300 سال کہف میں رہے۔ ان کلمات میں اشارہ یہ ہے کہ شمسی حساب سے وہ پورے 300 سال رہے اور قمری حساب سے 3 صدیاں پر 9 سال کا اضافہ ہو گیا۔ اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے بیان، قرآن کی آیت اور حروف مقطعات کے حساب ابجد سے اخذ شدہ نتیجے میں کوئی تضاد باقی نہیں رہتا۔ بنیادی حروف مقطعات 14، حروف مقطعات کا حساب ابجد 1709، حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت اور احمدیت کی فتح 1400 پلس 309۔ پس قرآن مقطعات کے تعداد میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت اور اس کی عددی قیمت میں احمدیت کی فتح کے سال پوشیدہ ہیں، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام اور احمدیت کی صداقت کا ایک زبردست نشان ہے۔
جو قرآنی مقطعات اور ثابت ابجد کے ذریعے سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی